رب اشرح لي صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابو معلق نامی صحابی تجارت کیا کرتے تھے، اکثر وہ تجارتی سفر کرتے تھے۔ ایک دفعہ راستے میں انہیں ڈاکو نے آ لیا اور ڈاکو نے ان سے کہا کہ میں آپ سے آپ کا مال بھی لوں گا اور آپ کو بھی قتل کروں گا۔ تو صحابی نے فرمایا کہ آپ مجھ سے میرا مال لے لو تو مجھے قتل کر کے کیا کرو گے، میں آپ کو مال دے دیتا ہوں۔ تو اس نے کہا نہیں، میں نے دونوں کام کرنے ہیں۔ تو صحابی رسول نے کہا کہ دیکھو، تم مجھے قتل کر کے مال ہی حاصل کرو گے تو میں مال ویسے ہی تمہیں دینے کے لیے تیار ہوں۔ تو اس نے کہا کہ نہیں، دونوں کام کروں گا۔ تو انہوں نے کہا کہ مجھے اجازت دیجیے، میں 4 رکعت نماز پڑھ لیتا ہوں، پھر اس کے بعد آپ دونوں کام کر لیجیے گا۔ آپ نے نماز شروع کی، 4 رکعت نماز پڑھی اور سجدہ کے اندر یہ دعا کی، جو پریشان حال کی دعا دل سے نکلی تو افلاک کو چیرتی ہوئی چلی گئی۔ آپ نے فرمایا یا ودودو یا ودودو یا ودودو یا ذی العرش المجید یا فعال لما یرید اسألک بعزک الذی لا یرام وبملکک الذی لا یضام وبنورک الذی ملا ارکان عرشک ان تکفینی شر ھذا اللص یا مغیث اغثنی یا مغیث اغثنی یا مغیث اغثنی۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے محبت کرنے والے، اے محبت کرنے والے، اے بزرگ عرش والے، اے اپنے ارادے کے مطابق عمل کرنے والے، میں تجھ سے تیری اس عزت کا واسطہ دے کر سوال کرتا ہوں جس کا ارادہ نہیں کیا جا سکتا، اور اس ملک کو بادشاہت کا وسیلہ دے کر سوال کرتا ہوں جس کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا، اور تیرے اس نور کے ذریعے سے سوال کرتا ہوں جس نے تیرے عرش کے ارکان کو روشن کیا ہے کہ تو مجھ کو اس ڈاکو کی برائی سے بچا لے۔ اے مدد کرنے والے میری مدد فرما، اے مدد کرنے والے میری مدد فرما، اے مدد کرنے والے میری مدد فرما۔ اتنے میں ہاتھ میں نیزہ لیے ایک شاہ سوار نمودار ہوا۔ اس نے ڈاکو کو قتل کر کے سر بسجود صحابی سے کہا کہ سر اٹھا لیں۔ صحابی نے سر اٹھا کر دیکھا، ڈاکو مرا پڑا ہوا تھا۔ آپ نے پوچھا کون، کدھر سے آیا؟ کہنے لگا میں 4تھے آسمان کا فرشتہ ہوں۔ تم نے پہلی مرتبہ دعا کی تو آسمان کے دروازوں کے کھلنے کی آواز سنی، دوسری بار دعا کی تو میں نے اہل سما میں ہلچل کی آواز سنی، تیسری مرتبہ دعا کی تو مجھ سے کہا گیا کہ یہ ایک مصیبت زدہ کی فریاد ہے۔ میں نے اللہ سے ظالم کے قتل کرنے کی درخواست کی جو منظور ہوئی، چنانچہ میں نے آ کر اس کو قتل کر دیا۔ یہ واقعہ الجواب الکافی لمن سأل عن الدعاء الشافی میں درج ہے۔ اب یہ وہ دعا ہے کہ جس میں رب العالمین سے ان کے پاکیزہ ناموں کے ساتھ، ان کی سلطنت اور بادشاہت کے ساتھ، ان کے چہرے کے نور کے توسط سے اور ان کی طاقت اور قدرت سے کہ جو ہر چیز کے اوپر غالب ہے، حاوی ہے، جس کے آگے کوئی دم مار نہیں سکتا، وہ طاقت ایسی کہ جس سے کوئی لڑ نہیں سکتا، جس سے کوئی بچ نہیں سکتا، وہ کسی کو پناہ دینے پہ آئے تو کوئی اس کو چھین نہیں سکتا، اور وہ کوئی چیز چھیننے کے اوپر آئے تو کوئی دوسرا ان کے مقابل پناہ نہیں دے سکتا۔ ان ناموں کے ساتھ اگر آج بھی کوئی دعا کرے، کسی مشکل کے اندر ہو، اس کا یقین ہو، تو اگر صحابی کی دعا کے اوپر آسمان سے فرشتہ مدد کو اتر سکتا ہے تو یقینی بات ہے آج بھی رب اسی طاقت، اسی قدرت، اسی ملکوتیت، اسی جباروت کے ساتھ موجود ہے۔ تو زندگی میں یہ کوشش کرنی چاہیے اور اس دعا کو اپنا معمول بنانا چاہیے، خاص کر کے آج جو ہمارے مسائل ہیں، ہر طرف ابتلا اور آزمائش کا وقت ہے، ہر آدمی پریشان ہے، معاش سے لے کر اپنی عزت کی حفاظت تک کے لیے ہر آدمی کو کسی نہ کسی در کے اوپر جا کر جھکنا پڑتا ہے، کسی کے سامنے سوالی بننا پڑتا ہے۔ تو خالق کائنات کے سامنے اگر سوالی انسان بن جائے اور پھر اس دعا کے ذریعے، خصوصی ان ناموں کے ذریعے اس سے سوال کیا جائے، تو جس طرح رب العالمین نے معلق نامی صحابی کی مدد فرمائی، یقینی بات ہے کہ آج بھی وہ اس بات کے اوپر قادر ہے کہ میری اور آپ کی مدد کریں۔ تو آئیے اس دعا کو اپنی زندگی کا اور حصہ بنا لیں
اور اس کے ذریعے رب العالمین کی پناہ حاصل کر لیں۔